ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا اے ہمارے مالک، وجعلنا اور تو ہمیں کر دے مسلمین منقادین فرما بردار لکا اپنے حضور گردن جھکانے والا بنا دے۔ وجعل یہاں اشارے پھر لائے کہ یہاں اجعل محذوف ہے جس کا عطف پیچھے اجعل پر ہے۔ وجعل اور تو بنا من ذریتنا ہماری اولاد میں سے، یعنی ذریتنا اولادنا ہماری اولاد میں سے امتن جماعتن ایک جماعت مسلمۃ لک جو تیرے حضور گردن جھکانے والی، تو اپنے حضور گردن جھکانے والی ہماری اولاد میں سے ایک امت بنا دے۔ ایک ومن لتبعید، اشارے کہتے ہیں یہ من تبعید کا ہے، بعضیت کا ہے، یعنی کچھ ہماری اولاد میں سے کچھ، اور من کے ساتھ ہی لایا گیا ہے، من کے یہ وہ اوتیا بھی کس کے ساتھ؟ من کے ساتھ، لتقدم قولہ اس کے قول کے مقدم ہونے کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ لا ینال الظالمین کہ میرا ظالم کو نہیں پہنچتا۔ یہ من کے ساتھ کیوں لایا گیا ہماری اولاد میں سے کچھ؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا عہد ظالم کو نہیں پہنچتا، یعنی سب کو نہیں عہد پہنچے گا، ظالم جو ہیں ان کو میرا عہد۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہماری اولاد میں سے کچھ، کیونکہ سارے تو نہیں ہونے، تو جب پیچھے گزر چکا تخصیص، تو یہاں بھی کیا ہے؟ تخصیص، یہاں بھی کچھ ہماری اولاد میں سے کچھ کو کیا کر دے؟ اپنے حضور گردن جھکانے والا بنا دے۔ وَأَرِنَا اور ہمیں دکھا، آری امر ہے نہ ہمیں، اور ہمیں ارا یری اراتن سے، اور تو ہمیں دکھا، شاعر کہتے ہیں علمنا یعنی تو ہمیں سکھا، تو ہمیں مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، شرائع عبادتنا، یہ اشارے نکال رہے ہیں کہ یہاں شرائع محذوف ہے، کیا محذوف ہے، اور پھر یہ پورا یہ ہے کہ شرائع مناسک کے بعد عبادت، کیا عبادت محذوف، یعنی شرائع عبادتنا ہماری عبادت کے طریقے ہمیں سکھا، او حجنا یا ہمارے حج کے طریقے ہمیں سکھا، وتب علینا اور تو ہماری توبہ قبول فرما، ٹھیک ہے، انک انت التواب الرحیم بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو سألہ کیا ہے؟ سألہ کیوں یہ کیا؟ سألہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور سألہ توبۃ مع عصمتھا تواضعا وتعلیما لذریتہما، کہتے ہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے سوال کیا توبہ کا، تو ابراہیم علیہ السلام دونوں نے توبہ کا سوال کیا، مع عصمتھا باوجود، تو وہ تو معصوم ہے، باوجود اس کے کیا ہے؟ معصوم ہے، تو معصوم تو چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہوتے ہیں، نہ وہ چھوٹا گناہ کرتے ہیں نہ بڑا گناہ کرتے ہیں، تو انبیاء تو گناہ سے چھوٹے بڑے سے معصوم ہیں۔ تو دیکھو شاعر بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا توبہ کا باوجود اس کے کہ وہ معصوم ہیں، اپنے عصمت کے ہونے کے ساتھ وہ گناہ سے محفوظ ہیں، گناہ سے۔ تو یہ ہے اہل سنت جماعت کا عقیدہ کہ بشروں میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، اور انبیاء کے نیچے اعلیٰ لوگ اہل بیت اطہار صحابہ میں وہ محفوظ ہیں، معصوم وہ ہیں جن سے شرعاً گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے، تو ان سے شرعاً گناہ، اور محفوظ وہ ہیں جو گناہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ پاک انہیں محفوظ رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے۔ جو معصوم ہے وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ اور یہ کر سکتے ہیں، یعنی ان سے ہو سکتا ہے، ان سے لیکن اللہ پاک بچا کے رکھتا ہے، اور معصوم وہ ہیں کہ ان سے نہیں ہو سکتا، ان سے نہیں ہو سکتا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ معصوم ہیں، پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی، انک انت التواب تب علینا، توبہ کی، کیوں؟ کہتے ہیں تواضعاً، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ جب بندہ علم والا ہو، وہ عمل بھی ہو، تو پھر بھی کہے میں کچھ نہیں ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، اسے کیا کہیں گے؟ عاجزی، کیا کہیں گے؟ یہاں تو الٹ ہو گیا، جس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، اور جس کے پاس ہوتا نہیں وہ دکان لگا کے بیٹھا ہوا کہتا ہے میرے پاس ہے، وہ جھوٹا، ٹھیک ہے۔ لیکن عاجزی یہ ہو تو پھر ایک طرف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں، میں یہ ہوں،
تو ہے بھی کچھ نہیں، ہے بھی کچھ نہیں۔ ایک یہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ کچھ ہے تو کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، یہ عاجز ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی عاجزی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ گناہوں سے پاک ہیں پھر بھی کہتے ہیں توبہ، تو اللہ پاک ان کے درجے بلند کر دیتا ہے، تواضعا وتعلیما لذریتہ۔ اور دوسرا دیکھو ہم معصوم ہیں، ہم گناہ سے پاک ہیں، گناہ سے صاف ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو تم ہمارے پیچھے چل کر کہ ہمارے بڑے جو نبی تھے ہر گناہ سے پاک تھے پھر وہ توبہ کرتے تھے، تو ہم امتی ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہمیں تو زیادہ توبہ کرنی چاہیے، ہمارے سے تو کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو لہذا ہمیں توبہ نہیں چھوڑنی چاہیے، جس مقام پہ بھی ہو پھر بھی توبہ کرے، اللہ کے ہاں بلند و بالا ہوتا جائے گا، بلند و بالا ہوتا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ گار گناہ سے استغفار کرتے ہیں، گناہ گار گناہ کی وجہ سے معافی مانگتے ہیں، اور عابد از عبادت استغفار کنت، عابد عبادت کر کے توبہ کرتے ہیں، وہ عبادت کر کے بھی کہتے ہیں مالک ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اور گناہ گار اب الٹ ہو گیا ہے، اب گناہ گار کہتے ہیں ساڑھے جیسا نیکوکار کوئی نہیں، نیکوکار کوئی نہیں، تو گناہ سے معافی کس نے طلب کرنی ہے؟ اور جو نیک ہیں وہ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، وہ پھر مالک جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح ہم تیری عبادت نہیں کر سکے، پھر وہ توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عاجزی نصیب فرمائے اور توبہ اور استغفار کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔